السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان کی تلاوت کریں گے، پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہوگا اور آیت کا مفہوم اور پیغام لیں گے۔ آخر میں دیکھیں گے کہ کون سے لفظ ان آیات میں پہلی بار آئے ہیں، ان کی دہرائی ہوگی اور ازبر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے، چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی آیت کو شیئر کرنا نبی علیہ السلام کی دعا لینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے میرے اور آپ کے لیے اور شیئر کرنے والے کے لیے دعا کی ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ خوش اور شاداب رکھے جس نے مجھ سے ایک بات سنی، ذہن میں بٹھایا اور جیسے سنا تھا اسی طرح آگے پہنچا دیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دہرائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت میں تجوید کے قواعد یہ ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر کاف آ جائے حروف اخفاء میں سے تو نون کی آواز لمبی ہوگی، جیسے کان۔ حروف اخفاء 15 ہیں، کل 29 حروف ہیں نا، 6 حروف حلقی ہیں اور 6 حروف یرملون ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور ایک اس میں الف ہے، ایک حرف با ہے، تو یہ 6 6 12 اور 13، اور ایک الف 14 اور باقی 15 حروف اخفاء کہلاتے ہیں۔ اس میں نون ساکن کی آواز یا تنوین کی آواز ناک سے اور منہ سے لمبی ہو کے ادا ہوتی ہے۔ کان، عند، من دو، ان کنتم۔ اس کے ساتھ ساتھ حروف یرملون کو ہم سیکھتے ہیں۔ حروف یرملون کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یا، را، میم، واو، لام، نون۔ تو یہ یا، را، میم، لام، واو، نون یہ حروف یرملون ہیں۔ یہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو ان پر شد پڑی جاتی ہے اور نون کی آواز شد والے حرف میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے، لن، یا، نون ساکن کے بعد یا آ گئی تو نون کی آواز یا میں مدغم ہو گئی۔ مزید مثالیں آئیں گی تو میں اس کو واضح کر دوں گا۔ آج ہم نے ایک قاعدے کا اضافہ کر لیا اور وہ ہے ادغام کا قاعدہ، ادغام غننے والا۔ ادغام کی قسمیں بھی سمجھائیں گے، تو جیسے جیسی آیات میں مثالیں آئیں گی تو قواعد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ البتہ ایک چیز اور آپ دہرا لیں کہ تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو تنوین کے نون کی آواز میم میں بدل جائے گی، جیسے ابدم بھی، دم بھی، تو یہاں دم بھی نہیں پڑھنا، دم بھی پڑھیں گے۔ ایسی ہی میم پر دیکھیں، دو پیش ہے، تنوین ہے اور آگے با آ گئی، لہٰذا اس تنوین کے نون کی آواز میم میں بدل جائے گی، اسی لیے وہاں چھوٹا سا میم درج ہے۔ پڑھیں گے علیم بھی، مم بھی۔ اگر اس کو پڑھا م بھی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب ہم ان کا ترجمہ جانتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، ان اگر، کانت ہے،
لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت والا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص۔ اے پیغمبر ان یہودیوں کو بنی اسرائیل کو بتائیں کہ اگر اللہ کے پاس تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں کے علاوہ پس تمنّوا تو تمنا کرو الموت موت کی فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو اور جلدی جلدی آخرت والے گھر میں چلے جاؤ۔ اگر تمہارے لیے الاٹ ہے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس آخرت والے گھر یعنی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر تم مرو اور چلے جاؤ وہاں پہ، دنیا میں کیا کر رہے ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور لن یتمنوا ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی یعنی موت کی ابداً کبھی بھی، وہ کبھی بھی مرنے کو نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ بما اس وجہ سے کہ جو قدمت بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کرتوتوں کے باعث یہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ اور اللہ علیم باخبر ہے جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، تو اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان دو آیات کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا آخرت کے بارے میں ایک عجیب عقیدہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں اور باقی سارے لوگ جہنمی ہیں، تو اپنے نام انہوں نے جنت کر رکھی تھی اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ ہم اس کے بیٹے اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے جنت میں صرف ہم جائیں گے اور کسی کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، یہ خالص ہمارے لیے ہے۔ ان کو کہہ دو کہ تم انبیاء کو قتل کرنے والے، اللہ کے پیغام کا مذاق اڑانے والے، نیک لوگوں کو قتل کرنے والے، تم لوگ کیسے جنتی بن گئے؟ اگر تمہیں واقعی یہ دعویٰ ہے اور اس میں سچے ہو تو پھر مرنے کی تمنا کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں مار دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے، وہ تو 1000 سال جینا چاہیں گے اور مرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کبھی نہ کیا جائے، اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، گناہوں سے بچا جائے اور استغفار کرتے رہا کریں، کبھی بھی اپنی پاکیزگی کے دعوے مت کریں، ہاں ایمان لائیں اور ان کے تقاضے پورے کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہیں، یہی انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے اور نیک لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی 2 آیات میں نئے آنے والے الفاظ ہیں، کانت وہ ہو گئی یا وہ ہے 37 بار آیا ہے، الدار گھر، دنیا جہان یہ 26 بار، خالصتاً خالص صاف 5 بار، فتمنوا پس تم تمنا کرو آرزو کرو 2 مرتبہ، لن یتمنوہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، یہ 1 بار آیا ہے، ابداً ہمیشہ زیادہ یہ 28 بار آیا ہے، قدمت وہ پہلے کر چکی، وہ پہلے بھیج چکی، یہ 14 بار آیا ہے۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں کل کلمات 34 ہیں، ان 7 کلمات کو اگر دہرائیں تو کل 113 بار قرآن میں یہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان 7 کلمات کو یاد کر لیجئے، یہ آپ کے سامنے درج ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کا سبسکرائبر بنائیے، کوئی سوال ہو کمنٹ کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔